جی میں شکر گزار ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. یہ ایشو پولیٹیکل نہیں ہے, ایشو بہت ہی سینسیٹیو ہے. میں پورے ایوان کی توجہ بھی چاہتا ہوں, آپ کی توجہ اور ہمدردانہ غور بھی, خاص کر حکومتی ممبران کی جو مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے, کیونکہ ظاہر وزارتوں میں آپ ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کی بھی اس میں سپورٹ ہم سب اس میں چاہیے ہوگی. یہ ایشو ایسا ہے کہ ظاہر ہے ہم سب سے پہلے محمدی ہیں, مسلمان ہیں, تو اس کے بعد پھر ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. شاہ صاحب گزشتہ کچھ عرصے سے کشمیر پہ بولیں, یہ ختم نبوت والے ایشو ہے اس پہ, کہ گزشتہ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پہ بے انتہا بلاسفیمس مٹیریل آ رہا ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی شان رسالت, امہات المومنین, اہل بیت اور صحابہ کرام, تمام مذہبی شخصیات اور قرآن سب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور یہ سسٹمیٹک ہو رہا ہے. میری درخواست ہوگی حکومت وقت سے کہ اس کا اسٹرانگ نوٹس لیں اور خود اس میں مستغیث بنیے, بجائے اس کے کہ اس میں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب پرائیویٹ لوگ آئیں, اس سے پھر ایشوز بنتے ہیں. ہمارا ایک اسلامی ملک ہے, اسلامی نظریہ ہے, اور ختم نبوت پہ ایک قانون بھی پاس ہو چکا ہے, اور اس ایوان کو یہ اعزاز حاصل ہے. بھٹو صاحب کے دور میں پاس ہوا تھا, پورے ایوان نے یونانیمس پاس کیا تھا, مفتی محمود صاحب تھے اس میں این پی کی ریپرزنٹیشن تھی, اسے جتنے بھی لیڈرشپ تھی سارے انہوں نے سپورٹ کیا تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, سورہ احزاب آیت نمبر 40. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے کا خود کا ارشاد مبارک ہے, حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کہ میں آخری نبی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری نبی رسول, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں آئے گا. تو سسٹمیٹیکلی جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اس کا نوٹس لیا جائے, اور اس پہ سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ ایکٹیو ہو. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, اس پہ ایک کیس چل رہا ہے جس میں ڈائریکشن آ چکی ہے, محترم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا ہے سردار اسحاق خان صاحب کے, ان کا اس پہ فیصلہ ہے 31 جنوری 2025 کو, جس میں 28 فروری 2025 کو ری لسٹ ابھی دوبارہ وہ لگنا ہے. بڑا امپورٹنٹ نقطہ یہاں میں رکھنے لگا ہوں, اس میں یہ ڈیبیٹ ہوئی. ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں, آدھا منٹ, باقی تو میں بات اس پہ نہیں کروں گا, زیادہ پولیٹیکل بات ہی نہیں کر رہا. انہوں نے اختیار دیا حکومت وقت کو, اور وہ آپ کے سامنے وہ ریلیونٹ پورشن میں پڑھ دیتا ہوں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس پہ علماء کا اعتراض آ رہا ہے, اس لیے میں ایوان کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہ وہ فرماتے ہیں محترم جج صاحب, اور انہوں نے اختیار حکومت کو دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ what should be the constitution of the commission, کہ کیا اس پہ کوئی کمیشن بنے. This is a matter within the discretion of the federal government. تو وہ حکم نہیں دے رہے کہ کمیشن بنائے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو بے شک اس پہ کمیشن بنا لیں. علماء کرام کا اس پہ موقف یہ آ رہا ہے کہ آلریڈی عدالتیں موجود ہیں, عدالتوں میں یہ کیسز چل رہے ہیں, اگر آپ کمیشن بنا دیں گے تو یہ کیسز عدالتوں سے کمیشن میں چلے جائیں گے. ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب توہین رسالت کا کوئی پرچہ کٹتا ہے وہ سلسلہ خدا نخواستہ رک جائے گا, اور سارا کیسز وہ کمیشن میں چلے جائیں گے. بہت سے لوگ چھوٹ جائیں گے جو گنہگار ہیں, اور وہ پھر بیرون ملک جا کے پھر ازالم لے لیتے ہیں, اس بنیاد پہ ازالم لے لیتے ہیں. تو علماء کا اس پہ موقف ہی آ رہا ہے کہ آپ برائے مہربانی فیڈرل گورنمنٹ اس پہ کمیشن کی طرف نہ جائے, بلکہ جو کیسز عدالتوں میں ہیں وہاں جس پہ کوئی کیس ہے, اگر بیچارہ کوئی وہ ملزم پہ غلط الزام ہے تو عدالت میں آپ کو پورا موقع مل جاتا ہے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا. کمیشن میں کوئی ریٹائرڈ جج وہ لگا دیں گے, اور اس میں لفظ یوز کیا گیا ہے کہ کوئی سائبر کرائم ونگ سے کوئی لگا دیں, کوئی انلائٹنڈ اسکالر لگا دیں. اس طرح کی چیزوں سے توہین رسالت والا ایشو جو ہے یہ کمزور ہو جائے گا. اس پہ جو قانون سازی جو کی گئی ہے, تاریخی قانون سازی, اور اس میں سلسلہ رک جائے گا, اور لوگوں کو موقع ملے گا کہ وہ خدا نخواستہ معاذ اللہ یہ غلط عمل بھی کریں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا, یا توہین اہل بیت کا, توہین صحابہ کا, اور کمیشن وغیرہ کے چکر میں پڑھ کے آسانی سے بغیر کسی FIR کے, بغیر کسی سزا کے ملک سے بھی نکل جائیں. تو میری درخواست یہ ہوگی آخری بات کہ خدا را یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے,
ہم سب کچھ کریں, آپس کی سیاستیں بھی ہوں, سارا کچھ ہوتا ہے پارلیمنٹ میں, مخالف تقاریر بھی ہوتی ہیں, جیلیں بھی, میں بھی ڈیتھ سیلوں سے ہو کے آیا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن کم از کم اس ایشو پہ ہم سب ہمیشہ ایک رہے ہیں. جب میں ادھر بھی تھا مجھے ادھر سے سپورٹ ملتی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اس سائڈ پہ ہوں, میں توقع رکھتا ہوں کہ سارے میرے سے زیادہ بہتر مسلمان ہیں, بلکہ نان مسلم جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ہمیشہ اس کاز کو سپورٹ کیا ہے. تو میری درخواست یہ ہوگی آن دا فلور آف دا ہاؤس آف دا نیشنل اسمبلی آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہ جو بلاسفیمس کانٹینٹ ہے, جو سائبر دنیا میں ہو رہا ہے, سائبر کرائم ونگ FIA کا اس پہ پی ایم آفس جناب شہباز شریف صاحب خود پرسنلی اس کو دیکھیں, حکومت اس میں مستغیث بنے, کیسز عدالتوں میں چلائیں, کوئی ایسی کمیشن کی طرف نہ جائیں جس سے ختم نبوت کا ایشو جو ہے وہ خدا نخواستہ ہلکا ہو, اور توہین رسالت کے لوگوں کو جو ملزمان ہیں, جو جن پہ غلط الزام ہے, وہ ان کو بھی اپنی صفائی دینے کا پورا موقع نہیں ملے گا, اور جو خدا نخواستہ اس قبیح عمل میں مبتلا ہیں ان کو موقع ملے گا کہ وہ بار بار یہ کام کریں, کہ اس سے ہماری نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے. بہت شکریہ.